الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ فصل، فاعل کی دو قسمیں ہیں، فاعل مظہر، نمبر 2 فاعل مضمر۔ آج الحمدللہ بحث جو ہے ہماری عزیزو فاعل کی اقسام کے بارے میں ہے۔ فاعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فاعل مظہر، نمبر 2 فاعل مضمر۔ فاعل مظہر کسے کہتے ہیں؟ یعنی فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہو، ظاہر بظاہر ہو، اسے کہتے ہیں فاعل مظہر۔ جیسے جی ضربا زیدن، ضربا فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اور یہاں جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہے، یعنی فاعل مظہر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہو۔ دوسرا ہے فاعل مضمر۔ فاعل مضمر یعنی فاعل کی ضمیر ہو، فاعل مضمر یعنی فاعل کی ضمیر ہو۔ پھر جو ہے یہ جو فاعل کی ضمیر ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر بارز، ضمیر مستتر۔ مضمر بارز یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو لفظوں میں موجود ہو، یعنی ضمیر ہو لیکن لفظوں میں موجود ہو۔ جیسے جی مثلاً عرض کروں ضرب تو کیا ہے؟ فاعل ہے، لیکن ایسی ضمیر ہے جو لفظوں میں موجود ہے، تو مطلب ہے لفظوں میں ہے، نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، فاعل مضمر بارز۔ مضمر بارز یہی تھی، مضمر مستتر کہیں، مضمر مستتر یعنی وہ ضمیر فاعل جو لفظوں میں موجود نہ ہو۔ جیسے جی مثلاً کہیں زیدن ضربا، اب ضربا کا فاعل کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر ہے جو اس کے اندر مستتر ہے، جو پلٹ رہی ہے، کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ زید کی طرف جو ہے وہ پلٹ رہی ہے۔ زیدن ضربا، ضربا کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے اس کے اندر جو پلٹ رہی ہے زید کی طرف، تو یہ کیا ہو گیا؟ فاعل مضمر مستتر، یعنی وہ ضمیر فاعل جو لفظوں میں موجود نہ ہو۔ زیدن ضربا، اب ضربا کا فاعل کوئی لفظوں میں تو کوئی نہیں نظر آ رہا، لیکن یہ ایک ضمیر ہے جو اس کے اندر ہے، جو پلٹ رہی ہے زید کی طرف۔ کیا عرض کیا جی کہ فاعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فاعل مظہر، فاعل مضمر۔ فاعل مظہر یعنی وہ فاعل جو ظاہر بظاہر ہو۔ مثال دیئے ضربا زیدن، ضربا فعل ہے، زید فاعل ہے جو ظاہر بظاہر ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کیا جی؟ مضمر، فاعل مضمر یعنی فاعل جو ہے وہ ضمیر ہو، فاعل ضمیر ہو۔ پھر اس کی آگے نا جی دو قسمیں کی ہیں، بارز مستتر۔ مضمر بارز کیا ہوتی ہے؟ فاعل کی وہ ضمیر جو لفظوں میں موجود ہو، جو نظر آ رہی ہو، ٹھیک ہے، جیسے ضربت میں تو ہے، ٹھیک۔ اور دوسری ہوتی ہے مضمر مستتر، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ مستتر ہو۔ زیدن ضربا میں جو فاعل ہے وہ ہوا کی ضمیر ہے جو مستتر ہے اور پلٹ رہی ہے زید کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات یہ دیکھنی ہے کہ فعل کے نا مذکر یا مؤنث لانے کا جو قاعدہ ہے، فعل کے مذکر یا مؤنث لانے کا قاعدہ کہ فعل کو جی مذکر لانا چاہیے یا مثلاً کیا ہے جی مؤنث لانا چاہیے، اس پہ ذرا آپ دھیان دیں۔ اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو یا فاعل جو ہے نا وہ مؤنث کی ضمیر ہو تو جو فعل ہے اس کو مؤنث لانا ضروری ہے۔
فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو تو فعل کا مؤنث لانا ضروری ہے۔ جیسے جی مثلاً فاعل مؤنث حقیقی ہو، قامت ہندن، ہندن فاعل ہے مؤنث حقیقی ہے تو اس کے فعل کو کیا لائیں؟ مؤنث لائیں، قامت مؤنث لائیں۔ اسی طرح جی اگر فاعل عرض کیا ہے کہ مؤنث کی ضمیر ہو پھر بھی جو فعل ہے نا وہ مؤنث ہی آئے گا۔ جیسے کہیں مثلاً ہندن قامت، قامت کا فاعل کیا ہے؟ مؤنث کی ضمیر ہے، ہیہ کی ضمیر ہے جو مثلاً ہند کی طرف پلٹتی ہے، تو ہم نے یہاں کیا کیا ہے؟ یعنی فعل کو مؤنث لائے ہیں۔ فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو تو جو فعل ہے اس کو مؤنث لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے مطلب البتہ کافی مرتبہ بیان تو ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بعض عزیزوں کے ذہنوں میں بات آ رہی ہو کہ یہ مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے۔ بیان البتہ ہو چکا ہے، مؤنث حقیقی اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو، جس کے مقابلے میں کوئی جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثلا ہند ہے، ہند کے مقابلے میں ظاہر ایک عورت ہے، کوئی مرد ہے مقابلے میں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ مؤنث حقیقی ہے۔ اچھا اگلی بات لیں جی، اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو یا فاعل جمع تکسیر ہو تو اس کا جو فعل ہے اس کی دو صورتیں ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو پھر غیر حقیقی کیا ہے جی؟ وہی ہے جس کے مقابلے میں نا یعنی کوئی جاندار مذکر نہ ہو، اسے کہتے ہیں مؤنث غیر حقیقی۔ اور فاعل جمع تکسیر ہو، جمع تکسیر بھی آپ جان چکے ہیں کہ جس کی جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا جو ہے مثلا ٹوٹ جاتی ہے، رجل سے رجال مثلا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پس فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو یا فاعل جمع تکسیر ہو تو اس کا جو فعل ہے اس کی دو صورتیں ہیں، مذکر لانا بھی جائز ہے اور مؤنث لانا بھی جائز ہے۔ جیسے جی مثال سنیں، طلع الشمس، یا کہہ سکتے ہیں طلعت الشمس، یہ جو شمس ہے یہ شمس کیا ہے؟ مؤنث ہے لیکن مؤنث غیر حقیقی ہے، لہذا جو پیچھے فعل آیا ہے طلع اس کی نا مطلب ہے دونوں صورتیں مذکر مؤنث لانا جائز ہے، طلع الشمس و طلعت الشمس، مؤنث اور مذکر دونوں لانا ٹھیک ہیں۔ اچھا جب فاعل تھا جمع تکسیر تو پھر بھی دونوں صورتیں ٹھیک ہیں، توجہ، قال الرجال، رجال فاعل ہے جمع تکسیر ہے تو فعل کو مذکر بھی لانا ٹھیک ہے، قال الرجال وقالت الرجال، یعنی فعل کا مذکر لانا بھی ٹھیک ہے اور مؤنث لانا بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے فعل مجہول کی بحث شروع ہو رہی ہے، لیکن اپنی تسلی کے لیے ایک مرتبہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ فعل کو مذکر یا مؤنث لانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو تو فعل کا مؤنث لانا ضروری ہے۔ جیسے مثلاً عرض کیا ہے قامت ہندن، ہند فاعل مؤنث حقیقی تھا، ادھر قامت کہا ہے مثلاً، ٹھیک ہے، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو ہندن قامت، پھر بھی مؤنث لانا ضروری۔ اب قامت کا فاعل کون ہے؟ مؤنث کی ضمیر ہیہ کی ہے جو کہ ہند کی طرف پلٹتی ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ یہ عرض کیا ہے کہ اگر فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو یا فاعل جمع تکسیر ہو تو فعل کو مذکر لانا بھی جائز ہے اور فعل کو مؤنث لانا بھی جائز ہے، دونوں صورتیں نا جائز ہیں۔ جیسے جی طلع الشمس، یہ شمس کیا ہے؟ مؤنث غیر حقیقی ہے نا، طلع الشمس، یا کہہ سکتے ہیں طلعت الشمس۔
اور جمع تکسیر کی مثال لینا ہو تو قال الرجال وقالت الرجال. ٹھیک ہو گئی بحث. اس کے بعد ہماری بحث ہے فعل مجہول جی. فعل مجہول جی کسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول کو فعل مجہول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے فاعل کا نہ پتہ نہیں ہوتا. فعل ہے اور فعل کیا ہے؟ مجہول ہے، پتہ نہیں کس نے کیا ہے. فعل مجہول ایسا فعل ہے جس کے فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، اور فاعل کی جگہ پہ کیا آتا ہے؟ یہ جو ہے یہ فعل مجہول فاعل کی جگہ پہ مفعول بہ کو رفع دیتا ہے. فعل مجہول کا یہ کام ہے، فاعل ہوتا نہیں ہے اور اس فاعل کی جگہ پہ مفعول بہ آتا ہے اور اس کو یہ مطلب ہے رفع دیتا ہے، اور جو مطلب ہے باقی مفعول ہیں ان کو نصب دیتا ہے. فعل مجہول کو فعل مجہول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے فاعل کا علم نہیں ہوتا، فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، اور فاعل کی جگہ پہ مفعول بہ آتا ہے اور اس کو یہ کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے، اور باقی جو مفعول ہیں ان کو نصب دیتا ہے. مثالیں جو ہے نا انشاءاللہ اس مثال پہ دیں، سب کو اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے. ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تعذیبا والخشبۃ. صحیح ہے، توجہ کرنا دوستو. ضرب کیا ہے جی؟ فعل مجہول ہے، ماضی مجہول ہے، فاعل کا پتہ نہیں ہے. زید اس کا نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے. یوم الجمعۃ مفعول فی ہے، ظرف زمان ہے. امام الامیر ظرف مکان ہے. ضرباً شدیداً مفعول مطلق ہے. فی دارہ متعلق ہے. تعذیباً مفعول لا ہے. والخشبۃ مفعول معو ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس نے فعل مجہول نے ایک کو جو مفعول بہ تھا اس کو نائب فاعل ہونے کی بنا پہ رفع دی ہے اور باقی سب کو کیا دی؟ اسی طرح نصب دی ہے. ایک اور نقطہ یاد رکھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو فعل مجہول ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے. فعل مجہول کو کہتے ہیں فعل ما لم یسمى فاعلہ، یعنی فعل مجہول کا نا ایک دوسرا نام بھی ہے. وہ کیا ہے؟ فعل ما لم یسمى فاعلہ. کیا مطلب؟ ایسا فعل جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو. فعل مجہول کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا فعل جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کا جو مرفوع ہوتا تھا یعنی نائب فاعل آتا تھا اس کا ایک اور نام ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ. جو نائب فاعل ہم نے بنایا ہے نا اس کو دوسرا نام کیا دیتے ہیں؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی مفعول جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا ہے اس کو یہ بھی دیتے ہیں نام. آئیے عبارت پہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل. فاعل کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 فاعل مظہر، نمبر 2 فاعل مضمر. فاعل مظہر یعنی فاعل اس میں ظاہر ہو، جیسے ضربا زید، ضربا فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے. فاعل مضمر یعنی فاعل ضمیر ہو، فاعل مضمر یعنی فاعل ضمیر ہو. اس کی دو قسمیں ہیں جی. پھر ضمیر کی دو قسمیں ہیں، بارز مستتر. مضمر بارز یعنی وہ ضمیر فاعل جو لفظوں میں موجود ہو، یعنی نا وہ نظر آئے گی لفظوں میں موجود ہو. جیسے ضربتو ہے، ٹھیک ہے عزیزو، دیکھ رہے ہیں نا ضربتو میں کیا ہے؟ تا ہے تو ضمیر لیکن مطلب ہے لفظوں میں موجود ہے، نظر آ رہی ہے. دوسری کیا ہے؟ مضمر مستتر یعنی وہ ضمیر فاعل جو لفظوں میں موجود نہ ہو تو صحیح لیکن لفظوں میں نہ ہو. جیسے زیدن ضربا، ٹھیک ہے. اب ضربا کا فاعل کون ہے؟ اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو زید کی طرف لوٹتی ہے، اور یہ ضمیر ضربا میں مستتر یعنی پوشیدہ ہے، تو یہ ہو گئی مضمر مستتر، یعنی ضمیر ہے فاعل کی جو کہ پوشیدہ ہے، مستتر ہے، ضربا کے اندر ہے، لفظوں میں تو کوئی نہیں. اب یہ ضربا مثلا وہ جو ہوا ہے وہ کہاں ہے؟
کوئی نظر نہیں آ رہی، اس لیے کیا کہتے ہیں مستتر ہے یہ۔ فعل کے مذکر یا مؤنث لانے کا قاعدہ، اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو یا فعل کا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، ٹھیک ہے، تو ان دونوں صورتوں میں فعل مؤنث لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، مؤنث حقیقی ہو یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو تو ان دونوں صورتوں میں فعل کا مؤنث لانا ضروری ہے۔ مثال سے بہت بہتر مطلب حل ہوتا ہے۔ فاعل مؤنث حقیقی ہو جی، جیسے قامت ہندون، ہندون کیا ہے فاعل ہے مؤنث حقیقی ہے تو فعل مؤنث لائیں، قامت کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فاعل مؤنث کی ضمیر ہو پھر بھی کیا لانا ہے، فعل کو مؤنث ہی لانا ہے، جیسے ہندون قامت، ٹھیک ہے۔ اب ممکن ہے میرے بعض عزیز نا کہیں کہ ہند کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے، تو ہند کو فاعل بنا دیں، نہیں، ہند فاعل نہیں ہے، قامت کے اندر ہیہ کی ضمیر ہے جو فاعل ہے اور پلٹ رہی ہے، ہند کی طرف پلٹ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے ہندون قامت میں ہند فاعل نہیں ہے، قامت کے اندر ہیہ کی ضمیر ہے جو ہند کی طرف پلٹتی ہے، یہ مراد ہے، اس میں فاعل ضمیر ہیہ ہے۔ اور اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، یعنی اگر فعل کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، ظاہر تو ہے لیکن مؤنث غیر حقیقی ہے، یا فعل کا فاعل جمع تکسیر ہو تو اس صورت میں فعل کو مذکر یا مؤنث لانے کا اختیار ہے، یعنی ہماری مرضی ہے، مذکر لانا چاہیں یا مؤنث لانا چاہیں، دونوں صورتیں نا جائز ہیں۔ فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو جی، جیسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں طلع الشمس، یہ بھی ٹھیک ہے، وطلعت الشمس بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو شمس ہے نا وہ مؤنث غیر حقیقی ہے تو فعل کو دونوں صورتیں طلع و طلعت دونوں ٹھیک ہیں۔ فاعل جمع تکسیر ہو جی، جیسے قال الرجال وقالت الرجال، رجالو فاعل جمع تکسیر ہے، قال مذکر فعل لانا بھی ٹھیک ہے، قالت الرجال مؤنث لانا بھی ٹھیک ہے۔ قسم دوم جی فعل مجہول، فعل مجہول ایسا فعل ہے کہ جس میں مفعول کی حالت بیان کی گئی ہو، اس کو فعل مجہول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے فاعل کا پتہ نہیں ہوتا کون ہے کرنے والا، یہ فاعل کی جگہ مفعول بہ کو رفع دیتا ہے، کون بھلا، یہ فعل مجہول، یہ فعل مجہول فاعل کی جگہ مفعول بہ کو رفع دیتا ہے اور باقی مفعولوں کو نصب دیتا ہے۔ سب کی مثال جیسے ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تعذیبا والخشبۃ، پہلے بھی وضاحت کی ہے پھر سن لیں۔ ضرب فعل مجہول ہے، زید نائب فاعل ہے، باقی جو مفعول ہے اس کو نصب آ رہی ہے، یوم الجمعۃ ظرف زمان، امام الامیر ظرف مکان، ضربا شدید مفعول مطلق، فی دارہ متعلق، تعذیبا مفعول لا، خشبہ مفعول باقیوں کو نصب آ گئی ہے۔ ضرب زید، زید کو مارا گیا جی، یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، امام الامیر امیر کے سامنے، ضربا شدیدا بڑی سخت ضربت کے ساتھ، فی دارہ اپنے گھر میں، تعذیبا ٹھیک ہے ادب سکھانے کے لیے، والخشبۃ اور لکڑی کے ساتھ، مطلب اسے مارا گیا۔ فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ، یہ دوسرا نام ہے، اور اس کے مرفوع کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔